بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ انسان کی کامیابی کی علامت اور اس کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو شخص گالیاں دیتا ہو اس کی زبان کو درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کر ہدیہ کریں، انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ قرآن کی آواز جب گھروں میں گونجتی ہے تو فرشتے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا کبھی اندھیروں میں نہیں بھٹکتا، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے عطا کردہ روشنی ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ درود پاک کا کثرت سے استعمال روحانیت کو بڑھا دیتا ہے۔ 40 دن میں دنیا سے بے رغبت کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ استغفار گناہوں کو اس طرح کاٹ دیتا ہے جیسے قینچی کپڑے کو کاٹ دیتی ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان مل دیا جائے گا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف محبت سے دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پر سکون رہے گا۔ وبا کے دنوں میں درود پاک پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ پرسکون نیند کے لیے رات کو سونے سے پہلے سورت کہف کی آیت نمبر 11 کا ورد شروع کر دیں۔ اس کے پڑھنے سے بہترین نیند آتی ہے۔ جو شخص قرآن پاک زبانی یاد کرنا چاہے وہ سب سے پہلے اگر سورت یوسف یاد کر لے تو باقی قرآن پاک جلدی یاد ہو جائے گا۔ بھولی ہوئی چیز یاد کرنے کے لیے درود پاک پڑھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس اور جنون اور جزام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جو شخص عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی عورتیں کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ شخص اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال خراب نہیں ہوتی۔ ضمیر کا جاگنا نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ پھر انسان جھوٹ اور فریب اور دھوکہ دہی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ حقیقت جاننے کے باوجود کسی کو اپنی زندگی سے نہ نکالنا ضعف کی علامت ہے، لیکن اس کا درد صرف دل جانتا ہے یا پھر وہ رب جس کے پاس ہر دکھ کا حساب ہے۔ اللہ کے آگے جھکنا، اپنی غلطیاں تسلیم کرنا اور خود کو اس کے حوالے کر دینا وہ عمل ہے جس سے اللہ تمہارا بن جاتا ہے، پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کا ایک صفحہ روزانہ پڑھ لینا بالکل نہ پڑھنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایک نماز اگر وقت پر ادا کر لی جائے تو یہ غفلت سے بہتر ہے۔ اگر بال مکمل نہ ڈھانپ سکو تو کچھ حصہ ڈھانپ لینا بھی بہتر ہے، کیونکہ کوشش اہم ہے۔ ایک گناہ سے توبہ کرنا مکمل بے توبگی سے کہیں بہتر ہے۔ چھوٹا قدم بھی اہم ہوتا ہے، بس آغاز ہونا چاہیے۔ سچی محبت وہی ہوتی ہے جو کمزوریوں کے باوجود قبول کر لے، جو بھیڑ میں تمہیں منتخب کر لے اور تمہاری بدترین حالت میں بھی تم میں خوبصورتی دیکھ سکے۔ جو محبت مشکل وقت میں ساتھ دے وہی سچی محبت کہلاتی ہے۔ ایسی محبت روشنی بن کر اندھیروں میں راستے دکھاتی ہے۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو بندہ مانگتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی واپس آ جاتے ہیں جن کے لیے کبھی دل تڑپتا تھا۔ ہر انسان کی نیت اس کی کہانی لکھتی ہے، جیسی نیت ویسا انجام۔ جو انسان اذان کے باوجود نماز کے لیے نہ اٹھے وہ اللہ کو بڑا ماننے میں ناکام رہا۔ اس نے اپنی نیند اور کام، گپ بازی اور دکان کو اللہ سے زیادہ اہم جانا۔ محبت اور مان، خلوص، یہ سب نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ ان نعمتوں کو سنبھالنا جانتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے، لیکن دل سے گرنے کے لیے صرف ایک غلطی کافی ہوتی ہے۔ زبان اور کردار کی حفاظت کرنا سیکھ لیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں مقبول بنا دیتی ہے۔
کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے رب کا شکر ادا کیا کریں۔ وہ عین دیکھے خطرات کو ٹال دیتا ہے جنہیں ہم جان بھی نہیں پاتے۔ وہ دکھ جو تم تک پہنچنے سے پہلے مٹ گئے، وہ خوشیاں جو تمہارے نام ہوئیں، اور وہ سکون جو تمہیں عطا ہوا، سب رب کی طرف سے ہے۔ جو لوگ دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں انہیں آسانیاں بانٹنی چاہیے اور محبتیں تقسیم کرنی چاہیے۔ جب تم اپنا حق مانگتے ہو تو رشتے آزمائش میں آ جاتے ہیں، لیکن جب تم حق چھوڑ دیتے ہو تو ہر شے میں برکت آ جاتی ہے۔ جن گھروں میں ماں باپ موجود ہوتے ہیں وہ صرف دیواریں نہیں ہوتی، دعاؤں سے بھرے ہوئے قلعے ہوتے ہیں۔ قرآن کی خدمت کا صلہ صرف دولت نہیں، سچے اور وفادار ساتھی اور زندگی میں آسانیاں اور روحانی سکون بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، بس دعا ہو اور نیت صاف ہو اور دل اس کے در پر جھکا ہو۔ اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزارنے والا ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ جسے اللہ بلند کرے دنیا اسے نہیں گرا سکتی۔ دراصل جو مقام شکایت کا ہوتا ہے وہی مقام صبر کا بھی ہوتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو جتنا کم جواب دیا جائے زندگی اتنی ہی سکون بھری ہوتی ہے۔ شیطان جو رب کا نافرمان ہے وہ بھی اپنی کوشش سے باز نہیں آتا۔ تو تم تو رحمان کے بندے ہو، پھر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ بس مانگتے رہو کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ خواہشات کا بوجھ جتنا کم ہوگا زندگی اتنی ہی ہلکی اور خوشحال ہوگی۔ ہم اس فانی دنیا کی رونقوں میں کچھ ایسے ڈوب گئے کہ خالق سے بندگی کا وعدہ ہی یاد نہ رہا۔ ہر ایک سے تعلق نبھاتے رہے مگر واحد خدا کو فراموش کر بیٹھے۔ محفلوں میں جب تنہائی نے گھیرا تو حمد و ثنا بھی یاد نہ آئی۔ زمانے کی ٹھوکریں کھا کر جب پچھتاوے نے آن گھیرا تو تب رب کی رحمت کی جھلک نظر آئی، مگر وقت گزر چکا تھا۔ ہر انسان کا اللہ سے الگ اور خاص رشتہ ہوتا ہے، بس اسے محسوس کیجئے، اس پر مکمل یقین رکھیے۔ اتنا یقین کہ آپ اس کی محبت سے اپنی بات منوا سکے۔ یاد رکھیں اللہ کی محبت کے سوا کسی اور محبت میں سکون نہیں۔ اس کے سوا کوئی دوست سچا نہیں، اسے دوستی کر لو، پھر دنیا کی کوئی مشکل آپ کو پریشان نہ کرے گی۔ اسے اپنی ہر بات بتاؤ، لاڈ سے مانگو، یقین رکھو وہ ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ کامیاب زندگی وہ ہے جس میں دعا ہو اور صبر ہو، شکر ہو اور اللہ پر یقین ہو۔ اللہ اگر چاہے تو صرف اچھا سوچنے پر ہی راستے بنا دیتا ہے۔ نکاح ایک اتنی پاکیزہ عبادت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پانے کے لیے 10 برس خدمت کی، اور گناہ اتنا خطرناک ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے قید کو گوارا کیا۔ زندگی اسی میں خوبصورت ہے کہ پاکیزگی کے ساتھ گزاری جائے۔ بعض لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں، مگر پھر بھی خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ بحث نہیں چاہتے۔ وہ اپنے دکھوں کا جواب خاموشی سے اور مسکراہٹ سے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بظاہر خوش نظر آتے ہیں مگر اندر سے زندگی اور رویوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ خاموشی ایک زبان ہے جو ہر گھر میں بولی جاتی ہے۔ یہ صرف خاموشی نہیں، یہ چیخ بھی بن جاتی ہے، پکار بھی، اور پکار میں شکو بھی۔ اگر والدین خاموش رہیں تو یہ مجبوری ہوتی ہے، اگر اولاد خاموش ہو تو یہ سعادت ہے۔ انسان خاموش رہے تو بے بسی، انسانیت خاموش ہو جائے تو بے حسی، قوم خاموش رہے تو مظلومیت، اور اگر حکمران خاموش رہیں تو یہ سیاست ہوتی ہے۔ خاموشی ایک کرنسی کی مانند ہے جو یہ تو کسی کو خرید لیتی ہے اور بیچ دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ہمیشہ چلتی نہیں، وقت اور موقع کے حساب سے استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے کم بولیں، زیادہ سنیں، یہی عقل مندی ہے۔ گھر میں ماں کی آواز سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین سما آمین۔ اگر تم واقعی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو حرام مال کو ترک کر دو، کیونکہ حرام رزق دل کی بے سکونی اور زندگی کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ حرام مال سے بچنا نہ صرف تحفظ کا ذریعہ ہے بلکہ ایمان کی حفاظت بھی اسی میں ہے۔ جو شخص زندگی کی مہلت کے دنوں میں اپنے ہر عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے کر لے وہ اپنے عمل کو نہایت خوبصورت اور بابرکت بنا لیتا ہے۔ مومن کو جب کوئی مصیبت غم لاحق ہوتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ اگر مومن بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ اور ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت نہ فریب سے ملتی ہے نہ چالاکی سے، بلکہ وہ صرف اس کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ جنت کی نعمتیں صرف اسی کو ملتی ہیں جو اللہ کے حکم پر راضی رہتا ہے۔
سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور سائل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے دل نرم کرتا ہے۔ ایسے سائل کی قدر کرو جو بخیل کو سخاوت سکھا دے۔ درست سوچ، پاکیزہ احساسات اور خالص اعمال ہی انسان کو کامیابی، دانشمندی اور خوشی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ ایمانداری، بے غرضی اور طہارت ایسی صفات ہیں جو انسان کو عظمت عطا کرتی ہے۔ جو شخص خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ بدی وہ نہیں جو تمہیں ناپسند ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اسی طرح نیکی وہ نہیں جو تمہیں پسند ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ ایسا دوست ہے کہ اگر تم اس سے خطا کرو تو وہ معاف کرتا ہے، اور اگر تم اسے پکارو تو وہ تمہاری پوری مدد فرماتا ہے۔ جب نرمی سختی میں ڈھل جائے تو اللہ اسے بھی نرمی میں بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی دوا بیماری بن جاتی ہے اور بیماری ہی شفا کا سبب بن جاتی ہے۔ بعض اوقات بدخواہ بھی خیرخواہی کا سبب بن جاتا ہے، اور خیرخواہی کے پیچھے بدخواہی چھپی ہوتی ہے۔ بدتمیز اور تکلیف دینے والے لوگوں سے نمٹنے کے لیے صبر اور حکمت اور مضبوط رویہ ضروری ہے۔ یہاں 10 آزمودہ اور مؤثر طریقے بیان کیے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے وہ لوگ دوبارہ آپ کو تنگ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ نمبر 1، اپنی عزت کا دفاع مضبوطی سے کریں۔ ہمیشہ اپنی خودی اور وقار کو مقدم رکھیں۔ بدتمیز شخص کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کمزور نہیں بلکہ اپنی عزت کے لیے ہر قدم اٹھانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنی عزت کا خود محافظ بن جائے، کوئی بدتمیز انسان اس کی توہین کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، بدتمیزی کا جواب خاموشی سے دیں۔ ان کے غلط رویے کا بدلہ اسی لہجے میں نہ دیں، بلکہ ایسی خاموشی اختیار کریں جو ان پر بھاری پڑے اور انہیں اپنی حرکت پر سوچنے پر مجبور کرے۔ بدتمیز لوگوں سے بحث میں جیتنے کے بجائے ان پر اپنی خاموشی سے غالب آئیں، کیونکہ خاموشی سب سے بڑی شکست ہے۔ نمبر 3، جذباتی طور پر الگ رہیں۔ بدتمیز لوگ دوسروں کی کمزوریوں کو ہتھیار بناتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی باتوں سے آپ متاثر نہیں ہوتے تو ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ جو انسان اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے وہ بدتمیز لوگوں کے زہر کو اپنی طاقت میں بدل لیتا ہے۔ بدتمیز لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مشتعل ہوں، لیکن جب آپ مسکرا کر صبر کرتے ہیں تو وہ اپنی بدتمیزی پر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، واضح حدود مقرر کریں۔ حدود مقرر کرنا بدتمیز لوگوں کو ان کی اوقات دکھانے کا سب سے مہذب طریقہ ہے۔ اپنے تعلقات میں صاف الفاظ میں یہ حد قائم کریں کہ آپ کے دائرے میں دخل اندازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ حد انہیں اپنی اوقات یاد دلا دے گی۔ نمبر 5، اپنی کامیابی اور سکون دکھائیں۔ بدتمیز لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پریشان رہیں۔ جب آپ اپنی خوشی اور کامیابی کو نمایاں کریں گے تو ان کا زہر ان پر ہی الٹ جائے گا۔ بدتمیز لوگوں کے سامنے اپنا سکون برقرار رکھیں، کیونکہ یہی سکون ان کے غرور کے لیے سب سے بڑا زہر ہے۔ نمبر 6، صبر اور برداشت سے کام لیں۔ ان کے رویے پر مشتعل ہونے کے بجائے صبر سے جواب دیں۔ آپ کا سکون بھرا رویہ انہیں اندر سے ہلا دے گا۔ سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی اور سکون کو ان لوگوں سے محفوظ رکھیں جو آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ نمبر 7، حقیقت پر مبنی جواب دیں۔ کبھی کبھار مختصر مگر سچائی پر مبنی جواب دیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ آپ آسان شکار نہیں ہیں۔ نمبر 8، بحث اور تکرار سے بچیں۔ بدتمیز لوگ لڑائی کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ان سے الجھنے کی بجائے اپنی خاموشی سے انہیں شرمندہ کریں۔ نمبر 9، مثبت لوگوں کو اہمیت دیں۔ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو جگہ دیں جو آپ کو عزت اور خوشی دیتے ہیں، اور منفی افراد کو نظر انداز کر دیں تاکہ وہ خود بخود غیر اہم ہو جائیں۔ بدتمیز لوگوں کو جواب دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں غیر اہم بنا دیا جائے۔ زندگی میں منفی لوگوں کو نظر انداز کرنا سب سے قیمتی انتقام ہے، کیونکہ نظر انداز کیے جانے سے وہ خود ہی مٹ جاتے ہیں۔ نمبر 10، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دعا اور صبر کے ساتھ یقین رکھیں کہ ہر بدتمیز شخص کو اس کے اعمال کا پھل ضرور ملے گا۔ آپ کا سکون صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اسی پر اعتماد کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے بدتمیز لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
جو بندہ اپنے مجرم کو معاف کر دے وہ دراصل اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب کر لیتا ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اے اللہ میرے قدموں کو سیدھے راستے اور نیک کاموں کی طرف جانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، زندگی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو تمام نعمتیں اور بھلائیاں عطا فرما۔ ہم سب کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ آمین سم آمین۔